کیا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر در حقیقت آج عدالت عالیہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے چیف جسٹس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں ان لوگوں کے سامنے جن کے لیے آئین ایک پیس آف پیپر ہے. میرے خیال سے انہوں نے کوشش کی, انہیں پتہ اب چل گیا ہے کہ بھائی آگے الیکشن نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ کچھ بھی ہو جائے, وہ کچھ بھی کر لیں, الیکشن نہیں. ان کو آئی تھنک اب یہ سمجھ آ گئی ہے, جو کہ انہیں امید کچھ تھی کہ شاید ہم جب دیکھیں عدالت نے یہ بندیال صاحب کی جو ہے نا خاص ایک ٹیمپرمنٹ ہے, وہ جو ہے ان لائک افتخار چودھری پہلے ففتھ گیئر میں آپ کو پہلے جو ہے نا ایک مکہ مارتے تھے, اس کے بعد بتاتے تھے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. بندیال صاحب از دا کمپلیٹ اپوزٹ. انہوں نے ایک کنٹیمپٹ آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 کہیں وہ گئے ہی نہیں ہیں. انہوں نے صرف قانونی طور پہ اس بات کو ایکسپلور کیا اور اس چیز کو ایکسپلور کیا کہ اچھا ہم حکم دے رہے ہیں, پیسے دے دو, سیکیورٹی دے. انہوں نے کہا میں سوال پھر سے پوچھوں بھائی صاحب, آپ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ تو ساری ریکارڈ کا حصہ ہے نا, میں سوال پھر سے کر لیتا ہوں. کیا آج عدالت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں؟ میرے خیال سے انہوں نے جو یہ کہا ہے نا کہ 14 مئی کے فیصلے کو ہم لے کے چلیں گے, اٹ مینس دے نو کہ 14 مئی کو تو اب الیکشن ہو ہی نہیں سکتے, لیکن لے کے چلیں گا مطلب یہ کہ ہم پھر بھی کروانے کے پیچھے رہیں گے, ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے. انہوں نے کہا یہ ٹکرز کے مطابق, میں اس چیز کو یہ لاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی 14 مئی کی ایشو کو, اس الیکشن کو کی ڈیٹ کو ہم لے کے چلیں گے. میں آپ سے پھر سے سوال کرتا ہوں, میں پھر سے سوال کرتا ہوں, کے حوالے سمجھ نہیں آ رہی ہے 14 کو الیکشن. ایک سیکنڈ بھائی, ایک فیصلہ تھا منیب اختر صاحب کا لکھا ہوا نظر آ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے فائنینشیل فرائض پورے نہیں کر پا رہے, آپ پارلیمان سے بات منوا نہیں پا رہے, یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ پارلیمان میں اپنا کانفیڈنس کھو بیٹھے ہیں. ایک یہ عدالت کی دہاڑ تھی, اور ایک یہ ہے کہ بندیال صاحب کہہ رہے ہیں یہ سیاسی معاملات سیاستدان ہی حل کریں اور دیکھیں نا کوئی مفاہمت کریں. تو فرق تو ہے نا آپ کی نظر میں یا نہیں؟ بہت زیادہ میٹھی عید ہو گئی ہے نون لیگ کی, عید پہ سب کچھ بدلا, اس طرح عید چیئر. اچھا, یہ ایک چیز میں اور واضح کر دوں کہ یہ جو کیس ہے نا یہ الیکشنز کا, یہ عدالت نے خود پکایا ہے. یعنی کہ عدالت میں ایک 2 ممبر بینچ نے غیر معمولی طریقے سے ایک سول سرونٹ, یعنی ایک ٹینٹڈ, یہ بات میں بالکل بھائی ایک سیکنڈ یار, بلڈنگ اپ ٹو سمتھنگ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, الیکشن اس لیے نہیں ہو رہے اس لیے سارے طاقتور لوگ ایک طرف ہیں, قانون کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میری سنیں. مظاہر نقوی صاحب اور اجاز الحسن صاحب نے ایک بال کرائی اور چیف صاحب نے اس پہ چھکا مارا. کوئی بھی بال کراتا یا بال نہیں کراتا, رزلٹ would not be different. It was predetermined. ایک سیکنڈ نہیں, ایک سیکنڈ سن لینا. صحیح کہہ رہے ہیں. بات مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کو عدالت لگنا بھی تو چاہیے, ایک ڈیبیٹنگ کلب نہیں لگنا چاہیے نا. یعنی میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں, آپ سے سوال کر رہے ہیں جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, this is the debating club. Because یہ ہے ڈیبیٹنگ کلب, کیونکہ یہ ڈیبیٹنگ کلب جو ہے نا, یہ اس کا کام ہے لوگوں کو دکھانا کہ جب اپنے پیروں سے زیادہ, کمبل سے زیادہ پیر پھیلاتے ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے چھکا مارا کہ ہم سو موٹو لیں گے, ہم سارے پہاڑ برابر کر دیں گے, ہماری تلوار جو ہے وہ بے آواز ہے. اور پھر آج کیا ہوا, چیف صاحب کا یہ ٹکر ہے جیو پہ, ہماری اس کیس سے جان چھڑائیں, ہماری اس کیس سے جان چھڑائیں گے, ان چیزوں کو ہم دوسرے کیس پہ لیں گے. دیکھیں یوں نہیں ہوتا, آپ ٹکرز پہ یوں بھائی نہیں بات ہوتا ہے نہیں, ایک سیکنڈ سو موٹو, آپ نے سو موٹو لیا, پورے کورٹ نے آپ سے کہا کہ اس میں نہیں گھسیں. بھائی آپ رپورٹر کی باتوں پہ نہیں کامنٹ کر سکتے یار. ایز اے لائر آئی ول ناٹ کامنٹ آن دس کہ کوئی ٹکر رپورٹ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے لٹرلی اس بات پہ کہا کہ انکریج کرنے کے لیے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں گے یار اب میرے جان چھڑا لو. یہ چیزیں these should not be literally quoted. It's very irresponsible to literally quote. When they are being literally quoted, what does it do to the majesty and the legitimacy of the court? Look, whatever it does, we shouldn't be talking about it that way. اور یہ آرڈر کو دیکھیں سر, بات سمپلی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں تو ٹکر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے خدا کے لیے. اوپر سے بات یہ ہے کہ میرے خیال سے بات سمپلی یہ ہے کہ اب یہ اس بینچ کو شروع میں انہوں نے انکریمنٹلی کوشش کی, اب انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ انکریمنٹلی اور یہ تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے جہاں پہ یہ باتیں چل سکتی ہیں. اس کے لیے تو وہ کچھ کرنا پڑے گا جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا ہے. کیونکہ جب یوسف رضا گیلانی کو جب نکالا تھا تو اسٹیبلشمنٹ عدالت کے ساتھ تھی. فرق یہ ہے تو کرے گی کون. دیکھیں آپ کو پتہ ہے مجھے مسئلہ کیا ہے بھائی صاحب, آپ کو پتہ ہے مجھے مسئلہ کیا ہے, مجھے آپ کی اس پوزیشن سے مسئلہ کیا ہے, اور میں مطلب ہماری پوزیشنز ڈفرینٹ بھی نہیں ہے, بس آپ کو
آپ کو ایکسپلسٹلی یہ سب کو ہر وقت بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ نہ قانون ہو رہا ہے نہ عدالت ہو رہی ہے, یہ طاقت ہو رہی ہے, یہ طاقت ہو رہی ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, ہم صحیح, ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کی جو سٹلٹیز ہے ان کو پرکھنا اس لیے ضروری ہے, اس لیے کہ کانسیکوینسز بھی لوگوں کو دیکھنے چاہیے کہ انپریپیئرڈ اور ڈس یونائٹیڈ طریقے سے اگر جہاد پہ آپ نکلتے ہیں تو پھر وہ بہت جلدی جہاد نہیں رہتا. اچھا, اب یہ کہنے کے بعد بھائی یونائٹیڈ بھی نکلتے, کچھ بھی نکلتے, the result would not be different. آپ کو پلڑے برابر کرنے ہوں گے ورنہ الیکشن نہیں ہوگا. That's it. نہیں, کون اور کہہ رہا کوئی, ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, میرا تجزیہ ہے, نہیں ہوں گے. نہیں, آپ کا تجزیہ ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ کہہ کون رہا ہے؟ مریم نواز کہہ رہی ہے اور بالکل صحیح کہہ رہی ہے. انہی کی بات ہے جو سچ نکل رہی ہے ایکچولی. باقی یہ ساری ایکیڈیمک ڈسکشن ہے. She is the only one telling the truth. سچ صرف وہ بول. اوکے, اور ان کے سچ بولنے کے پیچھے جو ہے وہ اتنے سارے لوگ ہیں, اس لیے ان کی بات میں بڑا وزن ہے. میرے خیال سے سارا ٹیلی ویژن شاعری کا